کہ ہمارے صوفیاء کے ہاں، ہماری صوفی روایت کے اندر جو باطنی معنی اخذ کیے جاتے ہیں وہ، اور یہ جو جی بیان کیا جا رہا ہے جی اس میں جی کیا؟ جی یہ صحیح سوال ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ قرآن کے بطن کا یا باطنی مفہوم کا یا باطنی تفسیر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ تو اب صوفیاء کے ہاں بھی مختلف ہیں، یعنی باطنی تفسیر جس کو ہم عنوان دیتے ہیں عمومی، اس کے بھی مختلف انداز ہیں اور ان سب کا ہمیں الگ الگ جائزہ لینا چاہیے۔ تو باطن یا باطنی تفسیر کا ایک مطلب تو وہ ہے جو مثال کے طور پر باطنیہ نے، یعنی اہل تشیع میں جو گروہ تھا، اسماعیلی جیسے ہمارے ہاں اس کے نمائندہ ہیں، انہوں نے لیا کہ ظاہر الفاظ کے ظاہر میں جو مفہوم ہے اور مطلب ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، اصل میں اللہ کی مراد وہ نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کی مراد اس کا باطن ہے، لیکن اس تک رسائی الفاظ سے نہیں ہو سکتی، وہ امام کے ذریعے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اور اس طرح اگر صوفیہ میں جو اس انداز کے گروہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اصل تک رسائی الگ سے غیب کے ساتھ کنیکشن جوڑ کر، تو وہ الہام اور اس راستے سے حاصل ہوتی ہے، اور اصل وہ ہے، وہ غالب ہوتی ہے، وہ حاوی ہو جاتی ہے اس کے ظاہری بالکل مفہوم پر۔ اصل مراد ہی وہ ہے، تو یہ کہہ جو ظاہر ہے، لیجیے۔ یہ تفسیر بطن کی یا باطن کی وہ بالکل باطل ہے۔ امت کی جو مین اسٹریم علمی روایت ہے اس کو قبول نہیں کرتی۔ الفاظ کے جو معنی اور مطالب ہیں ان تک پہنچنے کا راستہ الفاظ ہی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو الفاظ سے باہر اللہ کے پیغمبر سے جو توضیح، تفسیر، استنباط ثابت ہو تو اس کی اپنی ایک حجیت ہے۔ ان کے تحت الفاظ کی ظاہری دلالت کو قائم رکھتے ہوئے، یہ بھی ہمارے اس میں اہتمام ہے ہماری علمی روایت میں، کہ الفاظ کی ظاہری دلالت کو قائم رکھتے ہوئے اس کی استنباط اور توسیع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی جو تفسیر ہے یا تعویل ہے وہ قابل، یعنی اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن ایسی کوئی تفسیر یا ایسا کوئی مفہوم جو الفاظ کو بالکل باطل کر دے اور وہ الگ سے کسی وحی یا الہام کو سورس بنا کر الفاظ پر مسلط کرنے کی کوشش کرے، تو یہ باطل ہے۔ دوسرا ایک پہلو جو صوفیاء کی روایت میں آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کی جو ظاہری دلالت ہے اور مفہوم ہے اس کو نگیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو قائم رکھتے ہوئے استاد کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو صوفیاء ہیں وہ آیات کو پڑھتے ہوئے ان کے ذہن پر اور بھی مفاہیم کچھ وارد ہوتے ہیں یا ان کے دل میں وہ آتے ہیں، اور وہ الفاظ کے ظاہری مفہوم کی نفی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے روحانی اور باطنی، وہ ہوتا ہے، تو وہ بھی وہ ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں، اس رجحان کے بارے میں ہمارے تفسیری روایت جو ہے وہ اس میں مختلف طرح کے رجحان آپ کو ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ظاہری مفہوم اور اس کو باطل نہیں کرتے تو ایک ذوقی سی چیز کے طور پر چلے لیا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ صحیح۔ بعض حضرات جو دوسرے اہل علم ہیں جو الفاظ کی دلالت اور اس کی حاکمیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز اس کو متن سے نتھی کرنے کے نتائج پھر بڑے خطرناک، ایک راستہ آپ کھول دیتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر اس میں زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو تفسیر کا عنوان نہیں دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل۔ اور ایک تیسرا زاویہ بھی ہے، بعض صوفیاء اس کو بھی بیان کرتے ہیں، جیسے مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو غیب کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اب عام طور پہ تو ہم پڑھتے ہوئے اس کا ایک تصور ہی قائم کر سکتے ہیں نا، جیسے مثلا قرآن نے عہد الست کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وقت میں آدم علیہ السلام کی، ان کی ذریت سے ایک عہد لیا تھا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں تو پڑھ کر ہم ایک تصور قائم کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہوگا۔ تو بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو صفائے باطن کے ساتھ جو صوفیاء ہیں
وہ اس واقعے کو صرف تصور تک نہیں رکھتے، ان کو ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ وہ گویا یہ جو درمیان میں موانع آ گئے، حجابات آ گئے، ان سے اٹھ کر وہ عملاً اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے اور ہم جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ ایک ظاہر ہے بہت ہی سبجیکٹو سی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، واقعتاً پہنچ جاتے ہیں یا یہیں بیٹھے ہوئے کوئی ایک امیجینیشن ہی ہوتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر، اس کے بارے میں ہم ظاہر ہے کوئی زیادہ تبصرہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ 2-3 پہلو ہیں۔ جی جی، بہت خوبصورت وضاحت سامنے آئی ہے۔ جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ کل حرف حد و کل حد مطلع، یہ اس میں زیادہ کمپیکٹ جملے ہیں، اور کیونکہ اس میں حرف کا لفظ کس مفہوم میں آیا ہے، حد کس مفہوم میں آیا ہے، اور اس کے مطلع یا مطلع ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں کئی یعنی وہ پہلو ہیں، تو مختلف شارحین اس کو مختلف طرح بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ کہیں گے جیسے کہ ظہر اور بطن ہے، تو ان میں سے ہر ایک حرف ہے، یعنی قرآن کے مدعا یا اس کے مضمون کو سمجھنے کا ایک دائرہ ہے۔ تو ظاہری مفہوم ایک حرف ہے، اور اس کا جو بطن ہے وہ ایک حرف ہے، اور ہر ایک کی اپنی حد ہے، ٹھیک ہے، اور ہر حد کا یا ہر حد ایک مطلع ہے، یعنی اس کے اندر جانے یا اس کے اندر جھانکنے یا اس تک رسائی کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ظاہری مفہوم ہے اس کو جاننے یا سمجھنے کا طریقہ، آپ عربی زبان سے واقف ہوں، قرآن کس تناظر میں نازل ہوا اس کا آپ کو علم ہو، کس سیاق میں، تو یہ جو وسائل ہیں وہ اس کا مطلع ہے۔ اور اس طرح جو اس کا باطنی مفہوم ہے وہ تفکر، تدبر سے، تو اس حد میں جانے کا، اس کے اندر جانے کا راستہ تدبر، تفکر، غور، استنباط، وہ یہ چیز ہے۔ تو اس طرح سے بھی شارحین بیان کرتے ہیں، اور بھی اس کے مختلف طریقے، لیکن میرے خیال میں یہ کافی حد تک یہ درست ہے کہ اگر یہ حرف سے انہی 2 پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تو ان سب کی ایک حدود ہے، ان کی ایک باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، اور اس باؤنڈری کے اندر جانے یا اس تک پہنچنے یا اس کے اندر جھانکنے کا کوئی ایک راستہ اور وسیلہ ہونا چاہیے، تو ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔